اور بس جتنی چادر اتنی پیر پھیلاتا اللہ کا شکر کرے. قناعت پسندی یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ قناعت پسندی بہت سارے جو فائدے دیتی ہے یاد رکھیے انسان کو. اور قناعت پسندی اگر پیدا کرنا ہے، جتنا ہے اتنے میں خوش رہنا ہے، تو اس کا اصول صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا. اصول کیا ہے؟ تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہوا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو گے. جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے، ارے اس کے پاس تو کروڑوں روپیہ ہے، اس سے کمپیئر کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی دوسری نعمت جو اس کو ملی ہے حقیر سمجھتا ہے، ارے چھوٹی ہے. اور جب اپنے سے نیچوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. وہ آدمی کار میں جا رہا ہے، میں ٹو ویلر پہ جا رہا ہوں، ارے اس کے اس کار ہے، اپنے کو کیا ملا، دنیا میں کچھ نہیں ملا اتنا محنت کر کے. آپ اس کو دیکھیے بازو جو ہے جو پیدل جا رہا ہے، الحمدللہ اپن تو ٹو ویلر پر جا رہے ہیں الحمدللہ. پیدل چلنے والا بس میں جا رہا ہے اس کو دیکھے، بس والا جو بول رہا ہے میرے پاس اس کے ٹو ویلر اس کے پاس فور ویلر ہے، میرے پاس کچھ نہیں، وہ پیدل چلنے والے کو دیکھے اس کے بس کے بھی پیسے نہیں. اب جو پیدل چل رہا وہ کس کو دیکھے؟ وہ اس کو دیکھے جو چل بھی نہیں سکتا، الحمدللہ میں چل سکتا ہوں الحمدللہ. سمجھ رہے آپ؟ نعمت یہ. آپ کو بولے میں چل نہیں سکتا، میرے لیے کیا ہے؟ اس کو دیکھے جس کو ہاتھ پیر نہیں، ہل بھی نہیں سکتا، الحمدللہ میں تو چل نہیں سکتا لیکن کچھ نہ کچھ تو کر سکتا نا، اس کو ہاتھ پیر نہیں ہے. اب ایسا انسان جو کہہ رہا ہے نہیں اس کو ہاتھ پیر بھی کچھ نہیں، وہ اس کو کس نے؟ وہ دیکھیے اگر وہ با ایمان ہے تو الحمدللہ وہ ایسی حالت میں ایمان والا ہے، اس کا دل ذکر کر سکتا ہے، ایسی بڑی کوئی نعمت نہیں اس کے پاس. سب کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، سب کے پاس ہے کچھ نہ کچھ. سمجھ رہا؟ تو قناعت جب پیدا ہوں گی جب ہم اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے اور جتنا اس میں خوش ہوں گے، کم مال کم نعمت، الحمدللہ جو ملا سب سے اچھا. قناعت پسندی ہم میں آئیں گی، اور یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آتی ہے. جو شخص اس حالت میں صبح کرے، ایک عام اصول بتایا جا رہا ہے ایک اچھی زندگی کا، یہ ہے تو آپ کی زندگی اچھی ہے. پھر ہر آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کر لے اس حدیث سے، موازنہ کر لے اپنی زندگی. جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، اپنے آپ میں پرامن ہو، ماحول اور اپنا اس کا پرامن ہو، اور ایک دن کی خوراک ہو، تو آپ نے فرمایا اور ایک دن کی خوراک موجود ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کی جگہ جمع کر دی گئی. ایک آدمی صبح اٹھے تو تندرست ہو، گھر میں اور باہر امن و امان ہو، اور ایک دن کا کھانا ہو، تو مطلب اللہ نے پوری دنیا جمع کر دی آپ کے پاس. آج یہ سب تو ہم اس کے اوپر کے لیے اللہ سے ناشکری کریں، اللہ نے کیا دیا، اتنی نمازوں کی بات دی بھائی، یہ ان کو اتنے مال و دولت دیا، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، ہم کو ہی سب کچھ ہو رہا. اتنے مالدار لوگ ہیں وہاں چوریاں نہیں ہوتی، ہمارے گھر پہ تقدیر کو کوسنا، برا والا کہنا، جو مصیبت آ رہی ہے اس پہ صبر نہیں، یہ سب ہم نے اپنا دیا. ان کے پاس مال ہے وہاں چوری ہونا، اللہ ہمارے پاس ہی چوری ہو جائے. کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا، ان کو تو اتنے لڑکے ان کے بچے نہیں مرتے، ہمارا دیکھو ایک تھا چھین لیے. تقدیر کو کوستے ہیں. الحمدللہ جو تھا جو ہے سب سے اچھا. بس تو قناعت پسندی یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں شکر اور ایک سکون والی زندگی ہم گزار بھی نہیں سکتے. اور 11واں مطلب ایک خوشگوار زندگی، اچھی زندگی دنیا کی چاہیے تو کیا چیزوں کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہوگا، کن چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. اور اسی کا دوسرا معنی ہے جو مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہے جس کی وجہ سے خوشگوار زندگی نہیں گزر پاتی، ظاہر سے زندگی پریشان حال گزرتی ہے، تو آزمائشوں اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ یا آزمائشوں اور پریشانیوں سے نجات کا اصول، دونوں باتیں بہرحال اس کو لے سکتے ہیں. آج کے اس ماڈرن ایج میں، جدید دور میں، دنیا جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی، سائنس جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ 100 سال میں نسل بدلتی ہے، جنریشن بدلتی ہے، یا 100 سال کو جنریشن گیپ مانا جاتا، مطلب تہذیبیں، ترقی 100 سال میں بہت زیادہ نہیں بدل پاتی. پھر ایک زمانہ ہے لوگوں نے کہا 50 سال میں دنیا بدل جاتی ہے، تو اگر 50 سال سے زیادہ کسی کی عمر ہے اور چھوٹے بچے تو بولتے ہیں ارے 50 سال کا فرق ہے، بہت فرق ہو گیا، مطلب زمانہ بدل گیا 50 سال میں. جدید یہ تو اور آئی، پھر کہا کہ 25 سال میں زمانہ بدل جاتا ہے. بھائی آپ کہاں 1900 جو ہے 90 کی بات کر رہے ہیں، اب 25 سال گزر گئے، دنیا زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے. بچوں کو مت ڈانٹو، ایسا مت کرو، یہ پہناؤ، یہ کھلاؤ، یہ پڑھاؤ، ہوتا ہے نا. لیکن آج جس ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، حالات یہ ہے کہ یہ بہت لمبا وقفہ ہے 25 سال بھی جو ہم کہتے ہیں. حالات یہ ہے کہ ابھی 10 سال میں دنیا بدل جاتی ہے، 10 سال. جس کی مثال لینا ہے تو 10 سال پہلے جو ہینڈ سیٹس آپ یوز کرتے تھے، آج آپ میں سے بہت کم یوز کرتے، اور جو یوز کرتے لوگ اس کو ایسا دیکھتے ہیں زمانہ قدیم کی کوئی چیز لا لیا اٹھا کے، ایسے دیکھتے ہیں اس کو، ارے اب تک اسمارٹ فون نہیں آیا ہاتھ میں، مطلب کوئی جیسا زمانہ قدیم کی کوئی چیز لے کر آ گیا تو ہر کوئی تو ارے بابا آدم کے زمانے کچھ دکھ رہی ہے اس کے پاس، بہت مطلب اینشینٹ چیز لا لیا. حالانکہ 10 سال پہلے کا وہ ڈیوائس ہے جو کہ اس زمانے میں
لاکھوں روپئے یا بہت قیمت مہنگا ہوتا تھا. آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ تو 10 سال کا آپ دیکھیے فرق. اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں 18 مہینے میں ٹیکنالوجی بدلتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو زمانہ ہے اس میں 18 منتھس میں چیزوں کی میموری ڈبل ہوتی ہے اور سائز ہاف ہو جاتا ہے. 1.5 سال کے وقفے میں چیز جو ہوتی ہے جس میں میموری ہوتی ہے جس کے اندر چیزیں ہیں نا ایم بی بولتے تھے ہم, 100 MB 10 MB 20 MB, وہ MB سے بڑھ کر جو ہے GB چلا گیا اور اس کے بعد اب تو جو ہے ٹیرا بائٹس کا معاملہ چلتا ہے. تو ہر 18 مہینے میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوتی ہے کہ میموری ڈبل ہو جاتی ہے, مطلب سائز اتنا ہی تو ڈبل میموری, اور چیزوں کے سائز آدھے ہو جاتے ہیں, مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتے جا رہی ہے. آپ دیکھیے ایک زمانے کا کمپیوٹر پتہ نہیں اس کے اندر انسان جا کر ریپیئر کرتے تھے, اس زیادہ پرانی بات نہیں. پھر آج کے دور کا کمپیوٹر دیکھیے آپ, اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ آدمی آرام سے اگر پینٹ میں ایسا لگا لے کھوس لے تو سمجھ میں نہیں آتا, اگر شرٹ ڈالے تو اس کے پاس ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے یا لیپ ٹاپ. کس زمانے کا اگر آپ نے 1980-90 کے لیپ ٹاپس اگر دیکھے ہوں گے تو وہ ایک آدمی سے آسانی سے نہیں اٹھتے تھے, اتنا وزنی ہوتا تھا. ٹھیک سمجھ رہے آپ؟ تو ٹیکنالوجی. لیکن جس ترقی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں وہیں مصیبتیں, پریشانیاں, آزمائشیں, جس کو ہم مختلف ناموں سے بہرحال بیماریاں, یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جھگڑے, فتنے اور فساد, خون, قتل و غارت گری بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ایک جس کو بولیں گے پرسکون زندگی نظر نہیں آ رہی ہے, پرسکون زندگی غائب ہوتی جا رہی ہے. زندگی اپنی رفتار پکڑتی جا رہی ہے لیکن سکون اس میں کم ہوتا جا رہا ہے. تو گویا چیزوں کے اعتبار سے, مادنی اعتبار سے, مٹیریلسٹک اعتبار سے چیزوں کا مادہ تو بڑھتا جا رہا ہے. آج گاڑیاں, بنگلے, ہینڈ سیٹس, اس کے علاوہ ہر چیز کی جو ہے فراوانی آسانی سے, بلکہ حالت یہ ہے کہ اب دنیا کے کسی کونے کی چیز کو آپ کو آرڈر کرنا ہے, آج آرڈر کی 3 دن ملتی ہے آپ کو. تو یہ تو ہے, لیکن خوشگوار وہ سکون, وہ اطمینان, وہ چین, اور کیا کیا نام بہرحال اس کو دے سکتے ہیں آپ وہ سارے نام دے دیجئے, وہ نظر نہیں آتا ہے اب. جس میں ہم انجوائے کرتے تھے, جس میں ہم خوش ہوتے تھے, جس میں عیش کرتے تھے ایک زمانے میں, کہ بڑا مزہ آتا تھا. ہر گھر کے سامنے ایک چوپائی ڈال دیے اور وہ رسی کا اس کے اوپر وہ تار مطلب لیٹنے ہوا, اس پہ آرام سے لیٹ گئی, یہ زندگی تھی اور بڑا سکون تھا. مطلب ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, مادی اعتبار سے کچھ بھی نہیں, ایک چوپائی تھی لیکن سکون نظر آتا تھا, خوشحالی نظر آتی. لیکن آج خوشحال زندگی کو یقین جانیے ہم سب ترس رہے ہیں. مادی اعتبار سے سب کچھ ہے, دنیا ہاتھ کے اندر ہے ہمارے, لیکن ہم سکون اطمینان کھو چکے ہیں. تو آئیے یہ خوشگوار زندگی کے لیے کیا چیزوں کو اپنانا ہوگا, یا کیا ہم نے کھویا یا چھوڑا جس کے نتیجے میں یہ خوشگوار زندگی نکل کر فتنے, فساد اور آزمائشوں کی زندگی ہم پر آ گئی. کہ ایک انسان مال و دولت ہے لیکن سکون نہیں, مال و دولت ہے لیکن اولاد اس کی خراب نکل گئی, پڑوسیوں سے اس کا جھگڑا چالو ہے. ہر انسان فکر مند ہے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اس کے بعد ان کی نسل سے گورے اور کالے, خط میں لمبے اور چھوٹے, صحت مند اور بیمار, مکمل جسم اور اپاہج لوگ پیدا ہوئے, اور مختلف لوگ مختلف کام کرنے لگے. لیکن ہر کسی کے کام کا اینڈ رزلٹ یہ تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ سکون والی زندگی گزارے. ایک کاشتکار ایگریکلچر جو انسان کرتا ہے, کسان, وہ جو ہے زمین کھودتا ہے, اس میں بیج ڈالتا ہے اور اس کے لیے محنت مشقت کرتا ہے, آخر میں وہ چاہتا ہے ایک سکون والی زندگی ملے, ہے نا؟ یہی ہے نا. ایک انسان جاب کرتا ہے, جاب کے لیے اٹھ کے صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے ایک سکون والی زندگی گزارے. ایک انجینئر اور ڈاکٹر, ایک IAS آفیسر, ایک بڑا بزنس مین, دنیا کا کوئی انسان آپ مثال میں ایگزامپل میں سیٹ کیجئے, سارے لوگوں کا, میری اور آپ کی دن رات کی بھاگ دوڑ کا اصل مقصد کیا ہے؟ خوشگوار زندگی, ایک سکون والی زندگی, یہی مقصد ہے نا. کوئی ایسا انسان آپ نے دیکھا کہ میں اس لیے محنت مشقت کر رہا ہوں کہ آگے کی زندگی میں بہت فتنے اور فساد میں گزارنا چاہتا ہوں, میں اس لیے محنت اور مشقت کر رہا ہوں کہ آنے والا بڑھاپا میرا اتنا مشکل میں گزرے کہ جس چیز کو انتہائی لوگ مجھے مثال کے طور پہ بولے کہ اس بڈھے کی زندگی دیکھو کتنے پریشان حال گزار رہا ہے. کوئی نہیں ملے گا. چور چوری بھی کرتا ہے تو خوشحال زندگی کے لیے, محنت کرنے والا کسان محنت کرتا ہے تو خوشحال زندگی کے لیے, ایمان والا نماز روزہ کرتا ہے اور حلال روزی کماتا ہے تو خوشحال زندگی کی دنیا اور آخرت کی. ایک فاسق اور فاجر دنیا میں جو کچھ کرتا ہے گناہ معصیت, اور وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ خوشحال زندگی گزارنا ہے. شراب پی رہا ہے اس لیے کہ سکون ہونا, جوا کھیل رہا ہے اس لیے کہ سکون چاہیے, نشہ کر رہا ہے کہ سکون چاہیے, حرام کاری کر رہا ہے کہ سکون چاہیے. تو ایمان والے بھی جو کرتے ہیں سکون کے لیے, کافر بھی جو کرتے ہیں سکون کے لیے, گورا بھی جو کرتا ہے سکون کے لیے, کالا بھی کرتا ہے سکون کے لیے, صحت مند بھی جو کرتا ہے سکون کے لیے, بیمار بھی کرتا ہے سکون کے لیے, غریب سے غریب آدمی جو کرتا ہے سکون اطمینان چین کے لیے, اور مالدار سے مالدار بھی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سکون اور اطمینان کے لیے کرتا ہے. لیکن آج خوشحال زندگی بہت کم نظر آتی ہے. اور جب کبھی ہم گزرتے ہیں کہیں سے اور کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں
تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ دیکھو کتنا خوشحال ہے. کبھی سوچ یہ بھی آتی ہے دیکھو مال و دولت کی کمی نظر آتی ہے لیکن خوشحال ہے, اچھی زندگی گزار رہا ہے. اور مالدار سے مالدار انسان بھی جب خوشحال زندگی کو دیکھتا ہے, چاہے وہ غریب انسان گزار رہا ہو, کالا ہو یا گورا ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو, وہ اپنے دل میں ایک احساس ایک آہ بھرتا ہے, کاش ایسی سکون کی زندگی مجھے ملی ہوتی. ہر انسان سکون جس کو بولتے غارت ہو چکا ہے, پرامن زندگی مہیا نہیں ہوتی, یاد رکھیے بہت مشکل ہے. اور جس کو یہ مہیا ہے پرامن زندگی, وہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو سکون جس کو کہتے ہیں, خوشحال زندگی کے کچھ اہم پہلو, کچھ اہم اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اسی درس کا دوسرا نام ہوگا آزمائش ہو یا جو ہے مشکل کی زندگیوں سے کیسے نجات پائے, یا تکلیف دہ زندگی سے کیسے نجات پائے. تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. یاد رکھیے آج کے اس دور میں ہم تمام لوگ کہیں نہ کہیں دلی سکون کو کھو چکے ہیں اور پریشان ہیں. کوئی صحت کی وجہ سے پریشان ہے, مطلب بیماریوں نے سے گھیر رکھا ہے. کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے پریشان ہے. کوئی انسان ملکوں کی جنگوں کی وجہ سے پریشان ہے. کوئی انسان آپس میں گھر کے خاندان کے فتنے سے پریشان ہے. کوئی انسان بیوی اور بچوں سے پریشان ہے. کوئی انسان اس سے حسد کرنے والوں کی وجہ سے پریشان ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جو کسی نہ کسی پریشانی مبتلا نظر نہیں آتا ہو. ہر انسان یاد رکھے, اور سارے انسان ایک ہی چاہ میں سب کچھ کر رہے ہیں, سکون, اطمینان, خوشحال, خوشگوار, اچھی, امن پسند, پر امن ایک زندگی گزارے اور فتنے, فساد, آزمائش, تکلیفوں سے اپنی نفس کو بچائے. لیکن یہ چیز ہمیں ملتی نظر نہیں آتی ہے, یاد رکھے, جسے خوشحال زندگی کہتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے خوشحال زندگی کے وہ پہلو نہیں اپنائے جن پہلوؤں کو اپنانے کے بعد لوگ اگر ٹاٹ پر بھی سوتے ہیں تو سکون محسوس کرتے ہیں. ٹاٹ سمجھتے ہیں نا آپ کا, وہ بوری جو آتی ہے تھیلا جس کو بولتے ہیں, جس میں فوڈ گرینز وغیرہ پیک ہو کے پہلے آتے تھے, آج کل تو مشکل ہوتا ہے. وہ بھی وہ ٹاٹ بہت مشکل ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, کوئی نرم آرام اس پہ نہیں ملتا ہے زیادہ, لیکن اس میں بھی سکون ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث میں یوں فرمایا اور کہا کہ اللہ رب العزت لوگوں کو ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے. اس کا مفہوم اس طرح سے ہے, ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے تو انسانیت میں جو لوگ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لوگ جو اہل علم ہوتے ہیں, علماء حق ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں. اور اللہ ان کو اتنا آزماتا ہے کہ کچھ کو اتنا آزمایا کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے, کچھ کو اتنا آزمایا کہ ٹاٹ کے باندھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. مطلب پہننے کے لیے جو تھا یہ فائن کلاتھ بھی نہیں تھا, ٹاٹ موٹا وہ ڈالنا پڑتا تھا. لیکن یقین جانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنے سکون اور اطمینان میں تھے اس ٹاٹ میں بھی اور ان کیڑوں کے ساتھ جتنے تم فراوانی میں بھی خوش نہیں رہتے ہو. وہ اتنے سکون میں تھے اس حالت میں بھی کہ تم لوگ فراوانی, جب مال و دولت سب کچھ ہے تو بھی اتنے خوش نہیں جتنے وہ تھے. سمجھ رہے آپ, مطلب انبیاء, رسول, اہل اللہ, اللہ کو ماننے والے لوگ, اللہ کے ولی, نیک لوگ, اسی طرح صحابہ, تابعین, یہ سب لوگ اتنے خوش ہوتے تھے. تو ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. صحابہ کی مال و دولت کے اعتبار سے قلیل مال و دولت, دنیاوی سہولتوں کے اعتبار سے قلیل سہولتیں, بہت تھوڑی سہولتیں, زیادہ نہیں ان کے پاس. لائف کے اعتبار سے سمپل لائف جیتے تھے, کوئی سوفسٹیکیشن نہیں تھا لائف میں, جتنے سوفسٹیکیشن ہم نے بنا لی, کوئی سوفسٹیکیشن نہیں تھا لائف میں, بہت سمپل زندگی تھی. یاد رکھیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سکون اور اطمینان میں تھے. یاد رکھیے, سکون اور اطمینان میں تھے. تو یہ بڑی اہم چیز تھی جو ان کے پاس تھی, جو ہم سے کھو گئی ہے. تو وہ کیا کام ہمیں کرنا ہوں گے انشاءاللہ العزیز, جس کے کرنے سے پھر خوشحال زندگی ہمارے پاس آ جائے. حالانکہ قرآن و سنت نے اس کی مکمل رہنمائی کی, کمپلیٹ گائیڈنس, مکمل رہنمائی. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اس رہنمائی کو مان کہاں رہے ہیں, ہم مسلمان اس طریقے پہ چل کہاں رہے جس طریقے پہ چلنے سے سکون اور خوشگوار زندگی ہمیں ملے. پھر سب پریشان ہیں بیماریوں سے, اور پریشان ہو کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے کوئی, کبھی اپنی تقدیر پر رو رہا ہے, کبھی شیطان کو اس کو ذمہ دار بتا رہا ہے, کبھی اپنے نفس کو پڑوسی کو ذمہ دار بتا رہا ہے, اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن وہ طریقہ اصول نہیں اپنائے جا رہے ہیں جو خوشگوار زندگی کے لیے بڑے اہم ہیں. یاد رکھیں. تو آئیے وہ کیا اصول ہے جس کو ہم اپنائیں, میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ 11